الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد. حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت فیوضہم، فقرائے عظام و معزز مصلیان کرام، کتاب حدود دائرہ مہدویہ سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اس کتاب کے گزشتہ نشست میں اس کتاب سے تیسرے باب سے چند باتوں کو ہم نے سماعت فرمایا تھا. آئیے اسی باب سے کچھ اور باتوں کو ہم پڑھ کر سمجھیں. مؤلف صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ عمل صالح کس کو کہا جاتا ہے؟ تو عمل صالح اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی خودی کو، اپنی ہستی کو مٹا دینا، یہی عمل صالح، یہی نیک کام، نیک عمل، اسی کو کہا جاتا ہے. اسی ہستی خودی کی نسبت پھر فرماتے ہیں کہ ہر کس فرعون سامان باقی. حضرت امامنا مہدی السلام کا ایک فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر کس فرعون سامان باقی، یعنی ہر کسی کے اندر فرعون چھپا ہوا ہے لیکن سامان میسر نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جابر بادشاہ تھا. اس نے بادشاہت کے زعم میں اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں بھی خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. تو حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سب کے دلوں میں بھی فرعون چھپا ہوا ہے، سامان باقی، سامان میسر نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرعون کے پاس سامان تھا، یعنی اس کے پاس روپیہ مال اس کے پاس موجود تھا، بادشاہت اس کے پاس موجود تھی. تو اس نے ان تمام سامان کے اس کے اوپر اس نے کیا کیا، یہ تمام سامان اس کے پاس جب آ گیا کہ بادشاہت مل گئی، عزت شہرت مل گئی، روپیہ مال سب سے زیادہ آ گیا، تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے، فقط ہمارے پاس سامان نہیں تو ہم خاموش بیٹھے ہیں. کہ یعنی ہمارے پاس بادشاہت نہیں، ہم کسی جگہ کے راجا یا بادشاہ نہیں، ہمارے پاس اتنا زیادہ روپیہ مال موجود نہیں، اسی لیے ہم خاموش بیٹھے ہیں. اور یہ سچائی بھی ہے کہ ایک انسان، اگر کوئی غریب ہے کہ جس کے پاس روپیہ مال نہیں ہے، آپ ایسے انسان کو ایک آزمانے کے طور پہ اگر اس کے پاس کہیں سے بہت سارا روپیہ مال آ جائے، لوگوں میں اس کی عزت ہو جائے، اس کی شہرت ہو جائے، اس کا چرچا ہونے لگے، تو وہ انسان کہ جو پہلے غریب تھا، جو تمام لوگوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ملا کرتا تھا، جب اس کے پاس روپیہ آ گیا، اس کے پاس تمام تر اس کے پاس عہدے آ گئے، تو وہ اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے، اکڑنا شروع کر دیتا ہے اور تمام لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو مہدی علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ ہمارے سب کے دلوں میں فرعون چھپا ہوا ہے، ہمارے پاس سامان نہیں، بادشاہت نہیں، روپیہ مال نہیں، تو ہم خاموش بیٹھے ہیں. اگر کہیں سے روپیہ مل جائے، کہیں سے تھوڑی سی عزت مل جائے تو ہم بھی اکڑنے لگیں گے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، ہم خدائی کا دعویٰ تو نہیں کریں گے لیکن بڑائی کا دعویٰ ضرور کریں گے کہ میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے اور تمام لوگ غلط ہیں، میں صحیح ہوں. یہ دعویٰ کرنے سے ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر ہمارے پاس سامان آ گیا. تو یعنی کہ ان تمام خیالات کو مٹا دینا، ان تمام خیالات کو ختم کر دینا، اسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا دینا. اس کے آگے مؤلف صاحب فرماتے ہیں کہ خدا اور بندے کے بیچ میں بندے کی ذات ہی پردہ ہے. یعنی ہمارے میں اور اللہ تعالیٰ میں، خدا کی ذات میں جو پردہ ہے کہ ہم کو خدا اسی لیے نظر نہیں آتا کہ مؤلف صاحب فرماتے ہیں کہ خود بندے کی ذات پردہ ہے. یعنی جب انسان اپنے سے باہر جب نکلے گا، اپنی ہستی کو جب مٹائے گا، بڑائی کے تمام کام کرنے سے بچ جائے گا، تو اس کو اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہو سکتا ہے.
چونکہ اس خودی کی جڑیں زمین دل میں ایسی پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کا استحصال اتباع شریعت کے ساتھ فرائض ولایت کی پابندی کے سوا، جن کو دوسرے الفاظ میں حدود دائرہ کہتے ہیں، نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو انسان اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے تو یہ خیال انسان کے دل سے کب نکلیں گے؟ تو مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب شریعت محمدیہ پر جب عمل کیا جائے گا، فرائض ولایت پر جب عمل کیا جائے گا، جب پابندی کے ساتھ رسول و مہدی کے احکامات پر اگر ہم عمل کریں گے، اس کے بعد ہی یہ جو بڑائی ہے، یہ جو بڑائی ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، جو ہمارا نفس ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، یہ نفس ختم ہو سکتا ہے۔ اور اسی کو رسول و مہدی کے احکامات کو ہی حدود دائرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ باب تھا کہ حدود دائرہ کی ضرورت کیا ہے، دائرے کی حدود کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب وہ لکھتے ہیں کہ حدود دائرہ اسی لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو فنا کرنے میں اس کو آسانی نصیب ہو۔ حدود دائرہ یعنی رسول و مہدی کے فرامین کے تحت اپنی زندگی گزارنا، اسی کو حدود دائرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جن کی علت نمائی اس دنیا میں محض دیدار خدا ہے، جو ہر طالب دیدار کے لیے فرض ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان، وہ انسان کہ جو اپنے خدا کا دیدار حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے یہ اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ان تمام حدود پر عمل کرے، یعنی رسول و مہدی کے احکامات پر وہ عمل کرے۔ اور اصول دیدار کی اشد تاکید سیدنا مہدی السلام نے کہ اس فرمان سے واضح ہے، خدا را دیدنی است باید دید، خدا کو دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا ہی چاہیے۔ مہدی السلام نے فرمایا کہ خدا جو ہے، خدا کو دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا ہی چاہیے۔ گزشتہ ایک نشست میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ معرفت یعنی ہم اللہ کو پہچان سکیں۔ جب کسی کو پہچاننے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ سامنے والے کو دیکھا جاتا ہے، اس کا نام پتہ حلیہ بات، تو یہ تمام باتیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے سامنے والے کو دیکھا جاتا ہے، اسی کو تو پہچان کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کو دیکھنا بھی تو ضروری ہے۔ تو اللہ کو دیکھنے کے لیے رسول و مہدی کے فرامین پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہم کو پڑے گا۔ پھر فرماتے ہیں ہر مرد و عورت پر خدا کے دیدار کی طلب فرض ہے، جب تک چشم سر سے یا چشم دل سے یا خواب میں خدا کو نہ دیکھے مومن نہیں۔ مہدی السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک چشم سر، چشم کہتے ہیں آنکھوں کو، چشم سر یعنی سر کی ان دو آنکھوں سے جب تک خدا کو نہیں دیکھ لیتے، یا پھر چشم دل، دل کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ لیتے، یا پھر خواب میں خدا کو اگر نہیں دیکھ لیتے، اگر یہ تین باتیں بھی نہیں تو پھر وہ مومن نہیں، مگر طالب صادق جس نے، یعنی مومن اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے یا اپنے خواب میں اپنے خدا کو دیکھا ہو، دیدار کیا ہو، وہی صحیح معنوں میں مومن ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ طالب صادق جس نے اپنے دل کا منہ غیر حق سے پھیر لیا، یا پھر یہ جو اللہ کو دیکھتے ہیں یہ تو سچے مومن ہیں ہی، ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو سچی طلب رکھتے ہیں، سچی چاہت رکھتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے خدا کو دیکھنا ہے، اور سچی چاہت رکھتے ہوئے وہ اپنے دل کو اللہ کے سوا تمام چیزوں سے اپنے دل کو پھیر لیتے ہیں، یعنی دنیا کی طرف اپنے دل کو جانے نہیں دیتے، دنیا سے اپنے دل کو پھیر لیتے ہیں، اپنے دل کا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے، اور اپنے دل کا جو رخ ہے، جو توجہ ہے، وہ اپنے خدا کی طرف کر لیتے ہیں، ہمیشہ خدا کے ساتھ مشغول ہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، دنیا سے روح گردانی کر لی ہے، دنیا سے اپنے منہ کو موڑ لیا ہے، پھیر لیا ہے، خلق سے عزلت اختیار کر لی ہے، اور مخلوق سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جھمیلوں میں الجھے ہوئے ہیں، لوگوں میں رہیں گے، لوگوں کی باتوں میں الجھ کر رہیں گے تو اپنے خدا کو کب یاد کریں گے؟ تو مخلوق سے بھی عزلت اختیار کر لی، یعنی الگ ہو گئے، اپنے سے
اپنے سے نکل آنے کی کوشش کر رہا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی مار رہے ہیں، اپنے نفس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے شخص کو بھی آپ علیہ السلام نے ایمان کا حکم کیا. یعنی ایسا انسان کہ یہ تمام باتیں جس کے اندر موجود ہے، ایسا انسان بھی یہ بھی مومن ہوا کرتا ہے. اللہ کو دیکھنے والا بھی مومن اور اللہ کو دیکھنے کے لیے سچی چاہت رکھنے والا وہ بھی مومن ہوتا ہے. ایسا مہدی السلام ارشاد فرماتے ہیں. بس سیدنا مہدی السلام کے فرمان سے ظاہر ہے کہ جب تک دنیا اور خلق سے عزلت اختیار نہ کی جائے، ہرگز گوہر مقصود جو کہ دیدار خدا ہے ہاتھ نہیں لگ سکتا. بس مہدی السلام نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ جب تک دنیا سے دور نہیں ہو جائیں گے، مخلوق سے، خلق سے اپنے آپ کو دور نہیں کر لیں گے، تب تک ہرگز بھی جو اللہ کا دیدار ہے وہ حاصل ہو نہیں سکتا. دنیا سے دور ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں جنگلوں میں چلے جانا. دنیا سے دور ہو جانا یعنی دنیا کی جتنی محبتیں پائی جاتی ہیں، کسی کو روپیہ مال پسند ہے، کسی کو عزت پسند ہے، کسی کو شہرت پسند ہے کہ میرا چرچا ہو جائے، کسی کو عزت پسند ہے کہ لوگوں میں میری عزت ہو جائے، کسی کو جو ہے مادی اشیاء کسی کو پسند آ جاتی ہیں کہ عمدہ گاڑی مجھے چاہیے، بڑے بڑے بنگلے گھر مجھے چاہیے. یہ تمام چیزوں کی جو محبت ہے، یہ جو دنیا کی محبت ہے، اس سے دور ہونا پڑے گا، خلق سے بھی دور ہونا پڑے گا. یعنی ایسے لوگ جو خدا کو یاد نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہم بھی خدا کو بھول جائیں گے. تو ایسے لوگوں سے بھی دور ہونا پڑے گا، تب جا کر ہم کو اللہ کا دیدار ہاتھ لگ سکتا ہے. اس لیے اس راستے میں اول ہی قدم ترک دنیا ہے. تو اللہ کا دیدار حاصل کرنا ہے تو جو سب سے پہلا قدم ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہے، اسی کو ترک دنیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ترک دنیا کے ساتھ ہی ترک علائق یعنی ہجرت وطن اور صحبت صادقہ یعنی مرشد کی غلامی فرض ہو گئی. اور جو دنیا ترک کرتے ہیں ان پر ہجرت وطن سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور صحبت صادقہ یعنی مرشد کی غلامی اس انسان پر فرض ہو جاتی ہے. مہدی اسلام کے دائرے کے باڑ میں آنے کے بعد صحابہ مہدی نے جو روش اختیار کی، جو صحابہ کرام کا جو عمل تھا کہ جب انہوں نے مہدی کے ہاتھ پر تصدیق کی اور تصدیق کرنے کے بعد دائرے میں آ گئے، اس کے بعد انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اور فقر و فاقہ یعنی حالتوں کو نہیں دیکھا کہ مجھے کھانا مل رہا ہے یا نہیں، فقر و فاقہ آیا اس کو بھی قبول کر لیا. تسلیم و رضا یعنی تمام حالتوں کو انہوں نے قبول کر لیا اور تمام حالتوں سے وہ راضی ہو گئے. صبر و شکر یعنی مشکل آتی تو صبر کرتے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے. اسی طرح ایثار یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ میں نیکی کرنے میں آگے بڑھ جاؤں، ایثار کیا کرتے. یعنی اپنے آپ کو سب سے زیادہ نیک بنانے میں، اللہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ بنانے میں ہمیشہ کوشش کیا کرتے. ہجرت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے اور اخراج یعنی کئی جگہوں سے مہدوی ہیں یہ جان کر لوگ مہدویوں کو نکال دیا کرتے تو خاموشی کے ساتھ صبر کرتے ہوئے اپنے اپنے دائروں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے تھے. ذکر و فکر، قلت کلام، ہمیشہ ذکر کرتے رہتے. قلت کلام یعنی بیکار کی ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، بہت کم ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اگر جو فقراء موجود ہوتے ان فقراء کو ایک دوسرے کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا، کئی دنوں تک ساتھ میں ہیں، کسی کو ایک دوسرے کا نام بھی معلوم نہیں، اللہ کی یاد میں ہمیشہ کھوئے رہتے ہیں. اور قید قدم، قناعت و استغنائی، غرض اخلاق پیغمبری اور اوصاف مومنین کے ہر شعبے میں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، یعنی ایسے اخلاق کہ جو پیغمبروں کے اخلاق ہوا کرتے ہیں، ایسے اوصاف، ایسے طریقے کہ جو سچے مومن کے ہوا کرتے ہیں، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں. جس ہمت اور استقلال سے ثابت قدم رہ کر فقیری کا اعلیٰ نمونہ بتلایا ہے کہ تمام صحابہ نے صحیح معنوں میں فقیری کس کو کہتے ہیں، ترک دنیا کس کو کہتے ہیں، اس کا اعلیٰ نمونہ انہوں نے ہم کو بتایا ہے. ان سے چند باتیں درج کی جائیں تو طالبان حق کی رہبری ہوگی.
تو مؤلف فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کی اگر کچھ واقعوں کو اگر ہم بھی سنیں گے تو ہم کو بھی معلوم ہوگا کہ صحیح ترک دنیا کس کو کہا جاتا ہے، اور جب معلوم ہوگا تو ہم بھی ان کو دیکھ کر سیکھیں گے، اور اسی غرض سے یہ رسالہ لکھا گیا ہے۔ تو مؤلف فرماتے ہیں اسی نیت کے ساتھ یہ پوری کتاب، یہ رسالہ لکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کو ہم بھی پڑھیں اور خود اپنی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ترک دنیا سے اخلاق میں کس قدر جلد اصلاح ہوتی ہے، اور نفس سرکش اپنی سرکشی سے باز آ جاتا ہے، یعنی ترک دنیا سے اپنے اخلاق کیسے بدل جاتے ہیں، اور جو ہمارا نفس ہے وہ نفس کیسے قابو میں آ جاتا ہے، اس کی ایک مثال یہاں پر درج کی جاتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے یہ مؤلف صاحب فرما رہے ہیں کہ ترک دنیا کرنے سے کیا کیا تغیرات پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا تبدیلی جو ہے ایک انسان کے اندر آتی ہے۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، واقعہ ہے ملک بڑا نامی ایک شخص کا۔ یہ ملک بڑا جو ہے سلطان محمود بیگڑا کے جو سلطان ہے، راجہ ہے، اس کے وزیر ہوا کرتے تھے۔ ملک بڑا حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے وہ مرید ہوئے تھے، اور جو یہ ملک بڑا ہیں جب وہ بوڑھے ہو گئے تو خدمت سلطانی سے دست بردار ہو گئے، یعنی جب وہ بوڑھے ہو گئے وہ وزیری کا جو مقام تھا سنبھال نہ سکے، تو وہ جو ہے راجہ کی ملازمت میں سے جو ہے چھوٹ جاتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے، یعنی بوڑھے ہو گئے تو پھر کام نہیں کرتے بلکہ اپنا عہدہ جو ہے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو ملک بڑا جو تھے انہوں نے بوڑھے ہو گئے تو راجہ کا جو عہدہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اپنی تھوڑی سی جو زمین تھی اس زمین میں کھیتی کر کے وہ اپنے دن گزارنے لگے اور اپنے دنوں کو کاٹنے لگے۔ ایک روز حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میاں میں بھی ترک دنیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں مجھے مجبور کر دیتی ہیں کہ میں ترک دنیا کر نہیں سکتا۔ بندگی میاں شاہ نعمت نے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو تم کو ترک دنیا کرنے سے روکتی ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے، ملک بڑا فرمانے لگے کہ میں جو کھانا کھاتا ہوں، جو چاول کھاتا ہوں، عمدہ درجے کے باریک چاول ہیں، وہ مخصوص چاول، میں وہی چاول کھاتا ہوں، اس کے علاوہ چاول میں کھا نہیں سکتا۔ اس کے بعد ایک گھی ہے جو مخصوص عمدہ درجے کا گھی ہے، میں وہی گھی استعمال کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی گھی میں کھاتا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو گوشت ہے میں ہمیشہ بکرے کا گوشت کھاتا ہوں، ایسا ویسا گوشت کھاتا ہوں تو میرا پیٹ درد کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح جو میں لباس پہنتا ہوں، کپڑا ہے، وہ عمدہ درجے کا کپڑا اگر ایک مخصوص قسم کا کپڑا ہے تو ہی میں پہنتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی کپڑا نہیں پہنتا۔ تو یہ تمام میری ضرورتیں ہیں، اگر یہ نہ ہو تو مجھے چین نہیں آتا، میں بے قرار رہتا ہوں۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں تم کو روکتی ہیں کہ تم ترک دنیا کرو۔ تو فرمانے لگے کہ ہاں یہ سب چیزیں اگر میں دنیا ترک کر دوں گا تو یہ سب چیزیں مجھے کہاں پر ملیں گی؟ عمدہ درجے کا چاول اور گھی اور ہمیشہ بکرے کا گوشت اور عمدہ درجے کا کپڑا لباس کے لیے یہ سب چیزیں مجھے کہاں پر ملے گی؟ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر مجھے جانا ہے تو مجھے ہمیشہ پالکی چاہیے، میں پیدل بھی چل نہیں سکتا۔ پالکی کہتے ہیں کہ ایک ایسا ذریعہ کہ جس میں 4 لوگ جو ہے اپنے کندھے پر جو ہے پالکی اٹھاتے ہیں، ایک بکسے جیسا ہوتا ہے، اس میں ایک انسان بیٹھ جاتا ہے اور 4 لوگ کندھا دے کر اس پالکی کو اٹھاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں، پچھلے وقت میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کا یہ ایک ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ملک بڑا فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں چاہیے، اور اگر مجھے کہیں پر جانا ہے تو مجھے پالکی بھی چاہیے۔ یہ سب چیزیں مجھے کہاں پر ملیں گی؟ اگر میں نے دنیا ترک کر دی یہ سب چیزیں مجھے چھوٹ جائیں گی، اسی لیے میں مجبور ہوں، دنیا ترک کر نہیں سکتا۔ تو بندگی میاں شاہ نعمت فرماتے ہیں کہ تم یہ سب کاموں کی، یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے،
تم اللہ پر بھروسہ کر کے تم دنیا ترک کرو، یہ سب چیزیں میں تم کو پہنچانے والا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ سب چیزیں میں تم کو پہنچاؤں گا۔ تو وہ اپنی مرشد کی بات مان کر حضرت ملک بڑے جو ہیں وہ ترک دنیا کر دیتے ہیں، دنیا ترک کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بندگی میاں شاہ نعمت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ جب دائرے میں آتے ہیں حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کہیں سے کوئی سویت آتی، اگر اللہ دیا کچھ بھی رقم آتی، تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ تمام فقراء کو برابر برابر وہ سویت تقسیم کر دی جاتی، برابر برابر بانٹ دی جاتی۔ لیکن ملک بڑے سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو اچھے چاول، اچھا گھی اور بکرے کا گوشت، اچھا کپڑا، پال کی، یہ سب انتظام کریں گے۔ تو اگر کہیں سے اللہ دیا رقم ایک مرتبہ آئی تو حضرت بندگی میاں شاہ نعمت نے اس رقم کو اللہ دیا فقیروں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ اس رقم سے انہوں نے اچھے چاول منگائے ملک بڑے کے لیے، اچھا گھی منگایا، بکرے کا اچھا گوشت منگایا، ایک پالکی کا بھی انتظام کیا، اور فقراء سے کہتے کہ ملک بڑے پالکی میں بیٹھ جائیں، تو 4 فقراء کو مقرر کر دیا کہ وہ باری باری سے اس پالکی کو اٹھا کر ملک بڑے جہاں چاہیں ان کو لے جانے آنے جانے کے لیے وہ بھی سہولت کر دی۔ اور 3 روز گزرے، 3 روز جب گزرے تو ایک مرتبہ کوئی فقیر نہیں تھے، تو بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اس پالکی کو کندھا دینے کے لیے 4 لوگ چاہیے تھے، 3 فقیر اور ایک خود مرشد۔ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالکی کو کندھا دینے آ جاتے ہیں اور اندر ملک بڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3 روز ایسے جب گزر گئے تو اس کے بعد ملک بڑے کے دل میں خیال آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ خود میرے مرشد حضرت بندگی میاں شاہ نعمت وہ خود پالکی اٹھانے کے لیے آ گئے ہیں، تو اسی طرح گزر گئے۔ 4تھے روز ملک بڑا کو زیادہ افسوس ہوا، دل میں کہنے لگے کہ فقیراں فاقہ کش کے کندھوں پر متواتر 3 روز سے سوار ہوں، کہ 3 دن مجھے ترک دنیا کر کے ہوئے، 3 دنوں سے یہ فقراء کہ جو خود بھوکے ہیں میرا وزن اٹھائے ہوئے ہیں، میں آرام سے پیٹ بھر میں نے کھانا کھایا ہے، عمدہ چاول گھی گوشت سب میں کھاتا ہوں، اچھا کپڑا میں پہنتا ہوں اور پالکی میں آرام سے بیٹھا ہوں، اور یہ فقیر مجھے اٹھاتے ہیں، میرا بوجھ یہ لوگ برداشت کرتے ہیں۔ دل میں کہنے لگے مستحق فقیروں کو میری وجہ سے سویت نہ دے کر سب کچھ میری ذات پر خرچ کر دیا جاتا ہے، اور سوچنے لگے کہ یہ جو رقم اللہ دیا آئی ہے تمام فقراء میں بانٹ دینا چاہیے تھا، لیکن میری ضرورتیں اتنی اعلیٰ درجے کی ہیں کہ کسی کو کوئی حصہ نہیں ملا، پورا مال مجھ پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ حیف ہے میری اس زندگی پر، افسوس ہے میری اس زندگی پر کہ میں تو ایسی نعمت کھاؤں کہ میں پیٹ بھر کر کھاؤں، اعلیٰ درجے کا لباس پہنوں، لیکن فقراء متوکلین کے کاندھوں پر سفر کروں۔ اس سے بھی بڑی شرم کی بات یہ کہ خود مرشد سکھ پال کو کندھا دیں، میری پالکی کو کندھا دیں۔ پہلے ہی سے ان کے دل میں یہ تمام خیالات نشتر فرمانے لگے، اور اب تو ان خیالات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ پالکی سے کود پڑے، مرشد کے قدموں پر گر کر زار زار رونے لگے۔ یہ تمام باتیں جب انہوں نے سوچا کہ میں کیسا ہوں کہ اچھا پیٹ بھر کھاتا ہوں اور پالکی میں بیٹھ کر ان فقراء سے اپنا بوجھ اٹھاتا ہوں، یہ فقراء کے جو خود بھوکے ہیں، میرے مرشد خود بھوکے ہیں اور میرا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ جب تمام خیالات آنے لگے تو 4تھے دن وہ اپنی پالکی سے باہر کود جاتے ہیں، اپنے مرشد کے خدموں میں گر جاتے ہیں، زار زار رونے لگتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں۔ مرشد نے ان کو سکھپال ہی سوار کر دیا۔ مرشد نے حضرت بندگی میاں شاہ نعمت نے فرمایا کہ آپ پالکی میں بیٹھ جائیے، اور فرمایا تم کو ان باتوں سے کیا کام، بندہ حسب وعدہ تم کو نعمت کھلاتا رہے گا، کہ تم اس کی فکر نہ کرو، ہماری فکر نہ کرو، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو تمام نعمتیں تم کو فراہم کروں گا، کھلاتا رہوں گا۔ لیکن ملک بڑا نہیں رہے۔ 3 دن کی صحبت فیض صحبت کے فیض کے اثر سے ان میں فقیروں کی حقیقی شان پیدا ہو گئی، اور فقراء متوکلین کے ساتھ چٹنی روٹی اور فقر و فاقے میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد یہ تمام خواہشات ان کے پاس جو تھے وہ تمام 4 دن تک بھی نہیں رہی، یہ تمام خواہشات انہوں نے اپنے دل سے نکال دیا، اور فقر و فاقہ وہ بھی کرنے لگے۔ جو تمام فقیر کھاتے وہ چٹنی روٹی کھانے لگے، اور فقر و فاقہ کرنا پڑتا تو وہ بھی کرنے لگے۔ تو مولوی صاحب خود اپنے آپ سے کہتے ہیں قطب الدین سبحان اللہ
طالب حق کی دلجوئی کے لیے مرشد ہو تو ایسا ہو، خداوند کریم ملک بڑا کا صدقہ ہم تمام کو نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہ یہاں پر جو تیسرا باب ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم کو یہی بتایا گیا کہ حدود دائرہ کی ضرورت کیوں ہے۔ حدود دائرہ یعنی رسول و مہدی کے احکامات پر عمل کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ جب تک عمل نہیں کریں گے اللہ کا دیدار حاصل ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ تمام بزرگان دین کی جو باتیں ہم سن رہے ہیں، پڑھنے سننے سے زیادہ سمجھتے ہوئے خود عمل کرنے کی ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عنایت فرمائے، ایک سچا مہدوی مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو چوتھا باب ہے اس چوتھے باب سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔